اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق دی کہ پروگرام بصیرت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، پچھلے پروگرام میں جس ٹاپک کو شروع کیا تھا وہ گناہ کے متعلق تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم ان پروگراموں میں چند پروگراموں میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ گناہ کا معنی کیا ہے اور گناہ کس طریقے سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور کون سے ایسے راستے ہیں کہ جن پر چل کے ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو آلودگیوں سے دور کر سکتے ہیں اور اپنے تزکیہ اور تربیت کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ عرض کیا کہ گناہ جو ہے وہ گناہگار کی کیفیت اس دنیا میں اور آخرت میں کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رسوا ہو جاتا ہے گناہگار، اس کی عمر کم ہوتی ہے، اس کی مال میں برکت کم ہوتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے آخرت میں گناہگار کا مذاق اڑایا جائے گا۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے گناہگار مومنوں کا دنیا میں مذاق اڑاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے محرومیت کا سبب ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کی عاقبت خراب ہوتی ہے۔ اب یہ عاقبت دنیا میں بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی یقیناً، اور گناہگار جو ہے وہ آیات الہی کی تکذیب کرتا ہے، بعض اوقات توحید کا انکار کرتا ہے، بعض اوقات قیامت کو جھٹلاتا ہے، اور اسی طرح سے عرض کیا کہ گناہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اگرچہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ وہ کریم اور رحیم ذات ہے کہ جس نے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ ہر فرد کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اے گناہگار تو آ اور میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر سکتا ہے، اور توبہ کے دروازے اس کے لیے نہ فقط یہ کہ کھلے رکھے ہیں بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہگار کی پشیمانی اور ندامت بھری آواز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور یقیناً پروردگار عالم ہی وہ عظیم اور رحیم و کریم ذات ہے کہ جو انسانوں کی توبہ پر فوراً لبیک کہتا ہے، اور اسی لیے ہم اسے یا سریع الرضا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں سے جلد راضی نہیں ہوتے، لیکن ادھر سچے دل سے انسان کا دل ٹوٹا نہیں اور ادھر وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج دوبارہ یہیں سے شروع کروں گی کہ گناہ کا معنی کیا ہے۔ گناہ کا معنی ہے خلاف ورزی کرنا اور مخالفت کرنا، اور اسلام میں ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ امر کہ جو پروردگار عالم کے حکم کی خلاف ورزی کہلاتی ہے اس کو گناہ کہا جاتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ بارگاہ رب العزت میں انسان نافرمانی کر رہا ہے، لہٰذا چھوٹی سی غلطی بھی بڑی ہی کہلاتی ہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نورانی جملہ ہے کہ جو جناب ابو ذر سے گفتگو کے درمیان حضرت نے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تنظر الی صغر الخطیۃ ولکن انظر الی من عصیتہ، کہ تم اپنے گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اور یقیناً بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ بعض اوقات انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ناچیز سمجھتا ہے اور ان کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے، اور بسا اوقات یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں، میں نے تو کوئی غلطی ہی نہیں کی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یقیناً بے شک تمہاری نگاہ میں وہ چھوٹی ہے، لیکن جس ذات، جس مالک اور خالق نے ہمیں خلق کیا ہے اس کی نافرمانی ہے، لہٰذا چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں گناہ کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آج ہم ان پر بھی ایک نظر دوڑانا چاہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون کون سے الفاظ ہیں کہ جو گناہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور بعض الفاظ کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے کہ قرآن پاک میں کتنی بار استعمال ہوئے ہیں۔ لفظ ذنب استعمال ہوا ہے گناہ کے لیے، معصیت، اسم، سیئہ، جرم، حرام، خطیئہ،
فسق، فساد، فجور، منکر، فاحشہ، خبث، شر، لمم، ثقل، وزر اور حنس، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن حکیم میں بار بار گناہ کے طور پر مختلف تعابیر میں استعمال کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ذنب یعنی گناہ، خطا، غلطی، گناہ۔ تو ذنب کا معنی جو ہے اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں کہتے ہیں دنبالے دار، یعنی جب کوئی چیز اس کے پیچھے اس کے کچھ نہ کچھ اثر باقی رہ جائے تو اس کو ذنب کہا جاتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے مثال دی کہ جیسے جب سوئی نکلتی ہے تو دھاگا اس کے پیچھے کیسے رہتا ہے، اسی طرح سے بس یعنی گناہ جو ہے اس کے پیچھے اس کے کچھ نہ کچھ آثار باقی رہتے ہیں۔ ہر غلط عمل جب انسان انجام دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی سزا جو ہے وہ یا اخروی یا دنیاوی سزا کے طور پر کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا۔ اور یہ لفظ ذنب جو ہے قرآن حکیم میں 35 بار یعنی 35 ٹائم استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ جو عرض کیا تھا وہ معصیت کا تھا۔ معصیت کا مطلب سرپیچی کرنا اور پروردگار عالم کے فرمان سے باہر نکل جانا ہے۔ گویا کہ انسان جب حد بندگی کو کراس کر جاتا ہے، جب وہ بندگی کی باؤنڈری کو پار کر جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے معصیت کی ہے۔ اور قرآن پاک میں 33 مرتبہ یہ لفظ معصیت تکرار کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد لفظ اسم ہے۔ اسم کا مطلب ہے کاہلی، سستی یا محروم ہونا، یعنی جیسے انسان یہ کہتا ہے کہ انعام اور پاداش سے محروم ہونا، کیونکہ در حقیقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہگار جو ہے وہ در حقیقت محروم ہو جاتا ہے کسی چیز سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو چالاک سمجھے اور یہ سمجھے کہ نہیں مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے، نہیں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا بلکہ تم محروم ہو رہے ہو، تمہارے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ چھن رہا ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 48 ٹائم یعنی 48 مرتبہ تکرار کیا گیا ہے۔ لفظ سیئہ یعنی قبیح یعنی برائی کے معنی میں ہے، اور یہ وہ عمل ہے، وہ برائی ہے کہ جو دکھ اور رنج اور اندوہ کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ حسنہ ہے، بمعنی سعادت اور خوشبختی۔ یہ لفظ 165 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور کلمہ سو جو ہے وہ 44 بار قرآن میں آیا ہے کہ جس کا مصدر اور منبع جس کا جو ہے وہ اسی مادے سے ہے، یہ لفظ سو بھی۔ جرم اگلا لفظ ہے کہ جو گناہ کے معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ جرم جو ہے 61 ٹائم یعنی 61 بار قرآن پاک میں تکرار کیا گیا ہے۔ جرم کہتے ہیں جب کوئی درخت سے پھل جدا ہو جاتا ہے، اور گویا کہ پستی کے معنی میں ہے کہ جب درخت سے گرتا ہے پھل تو نیچے گرتا ہے۔ جرائم یا جریمہ بھی اسی مادے سے ہے۔ جریمہ کرنا کہتے ہیں جب کسی کو کوئی جرمانہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ جرم اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو حقیقت، سعادت، تکامل اور مقصد سے دور کر دے۔ تو گویا جرم کرنا یعنی پروردگار عالم کے سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لفظ حرام ہے جو قرآن حکیم میں استعمال کیا گیا ہے۔ تقریباً قرآن پاک میں 75 بار یہ لفظ حرام استعمال ہوا ہے، اور حرام کا مطلب ہوتا ہے منع شدہ۔ اب دیکھیے کہ ایام حج آ رہے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ انسان لباس احرام پہن لیتا ہے، اور جب وہ لباس احرام پہنتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس حالت میں اس پر منع ہو جاتی ہیں، اس پر حرام ہو جاتی ہیں اور ان کو انجام دینے سے روکا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم سنتے ہیں کہ ماہ حرام، کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جنہیں ماہ حرام کہا جاتا ہے، جن میں جنگ کرنا جو ہے وہ ممنوع قرار دی جاتی ہے۔ اور مسجد الحرام ایسی مسجد کہ جس کی خاص حرمت اور احترام ہے، تو
لہٰذا یہ لفظ حرام جو ہے 75 بار قرآن پاک میں تکرار ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خطیئہ کا لفظ ہے جو قرآن پاک میں گناہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خطا کرنا گویا کہ ایسی غلطی کہ جو جان بوجھ کر نہ کی جائے، یعنی گناہ غیر عمدی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ بعض جگہ پہ گناہ بزرگ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ الحاقہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور 22 مرتبہ لفظ خطیئہ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ ایسی حالت ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ راہ نجات سے دور ہو جاتا ہے، اور انوار ہدایت کا راستہ جو ہے وہ انسانی قلب پر بند ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ عرض کیا 22 مرتبہ یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ فسق ہے جو گناہ کے متعلق قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے۔ فسق کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کو اس کے پوست سے اس سے جدا کر دینا، اور یہ بیان گر ہے اس کا کہ گناہ گار جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے مدار سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، اور اپنے گناہ کے ساتھ اللہ کے فرمان کے اس حصار کو، اس حریم کو توڑ دیتا ہے، اور نتیجتاً بغیر حفاظ کے، قلعے کے بغیر رہ جاتا ہے، گویا اکیلا رہ جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں لفظ فسق 53 ٹائم یعنی 53 ٹائم استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو لفظ ہم نے عرض کیا کہ گناہ کے معنی میں قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے، لفظ فساد ہے۔ فساد کا مطلب ہے حد اعتدال سے نکل جانا، کہ جس کا نتیجہ تباہی ہے، بربادی ہے، اور قابلیتیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، استعدادات جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک قسم کی وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور 50 مرتبہ لفظ فسق قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لفظ فجور ہے۔ فجور یعنی حیا کا پردہ پھٹ جانا، اور اس طرح آبرو اور دین کا پردہ جو ہے وہ پھٹ جانا، اور جس کے سبب انسان رسوا ہو جاتا ہے۔ 6 مرتبہ قرآن پاک میں لفظ فجور استعمال ہوا ہے۔ لفظ منکر دراصل انکار یعنی بے معنی نا آشنا نہ ہونا، کیونکہ گناہ جو ہے وہ سالم عقل اور فطرت جو ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ فطرت انسان پاک ہے، سالم ہے، اور گناہ یقیناً اس سے کوئی انس نہیں رکھتا ہے، تو لہٰذا عقل اور فطرت جو ہے وہ گناہ کو برا سمجھتی ہے، بیگانہ سمجھتی ہے، اور یہ لفظ جو ہے 16 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور زیادہ تر نہی از منکر کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا لفظ جو عرض کروں گی وہ ہے فاحشہ کا معنی ہے، اور یہ ہر وہ بات یا ہر وہ کام کہ جو برا ہوتا ہے اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے، اور بعض موارد میں بہت ہی نفرت آمیز یا بہت ہی گندے اور ننگین کام جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ 24 مرتبہ قرآن پاک میں لفظ فاحشہ استعمال کیا گیا ہے۔ خبث کا لفظ ہے جو ہر ناپسند اور برے کام کو خبیث کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں لفظ طیب یعنی پاک اور پسندیدہ امور کے حوالے سے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لفظ خبث جو ہے 16 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ جو کہ گناہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں تکرار ہوا ہے، لفظ شر ہے۔ شر یعنی ہر وہ برا کام کہ عام لوگ اسے نفرت رکھتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس کے برعکس لفظ خیر ہے، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ نیکی اور بھلائی کہ جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور معمولاً یہ بلا کے معنی میں اور اس قسم کے معانی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھار
لفظ شر جو ہے وہ گناہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ زلزال میں بھی ہے. اور اس کے علاوہ لمم کا لفظ ہے، اور یہ اس کا معنی ہے گناہ کے نزدیک ہونا، اور اس کا معنی ہے کہ بہت ہی کم چیز، یعنی صغیرہ گناہوں کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے. لفظ وزر سنگینی کے معنی میں ہے، اور زیادہ تر یہ ہے کہ دوسروں کا گناہ جو ہے اس کو آپ اٹھاتے ہیں جب حمل کرتے ہیں. گویا جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ وزیر ہے. وزیر کیا کام کرتا ہے کہ حکومت کے سنگین کاموں کو اپنے کندھوں پر لے لیتا ہے اور وہ ان امور کو انجام دیتا ہے. یہ لفظ وزر 26 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے کبھی کبھی قرآن حکیم میں ثقل کا معنی بھی سنگینی کے معنی، ثقل کا لفظ بھی سنگینی اور بھاری کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور بھی گناہ کے حوالے سے استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح سے ہنس جو ہے، ہنس کا مطلب ہے باطل کی طرف تمایل پیدا کرنا، اور اسی طرح سے بعض خواست کے معنی میں بھی آیا ہے، اور زیادہ تر پیمان شکنی اور تخلف، یعنی وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دینا اور خلاف ورزی کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور یہ لفظ جو ہے وہ 2 مرتبہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے. لہٰذا یہ 17 تقریباً الفاظ تھے جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گناہ کے بعض آثار سمجھ میں آتے ہیں، اور ہر لفظ جو ہے وہ اپنے اندر ایک خاص پیغام اور ایک خاص قسم کی جو ہے وہ تحدید لیے ہوئے ہے تاکہ انسانوں کو گناہوں سے روکا جا سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال روایات میں بھی کافی الفاظ ہیں جو گناہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور یقیناً جب ہم اس کی اقسام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پچھلے پروگرام میں بھی ایک سوال آیا تھا کہ گناہ کبیرہ کون سے ہوتے ہیں اور صغیرہ، ان میں کیا فرق ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی مختلف اقسام ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. کچھ گناہ جو ہیں وہ اخلاقی گناہ کہلاتے ہیں، کچھ عملی گناہ کہلاتے ہیں. اسی طرح کچھ گناہ جو ہے وہ گناہان کبیرہ کہلاتے ہیں، جبکہ کچھ گناہ جو ہیں وہ گناہان صغیرہ ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور جو تقسیم ہم گناہ کی کر سکتے ہیں وہ ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ گناہ جو ہیں وہ چند طرح کے ہو سکتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری ان خطاؤں کو بخش دے گا. میں یہاں بہت ہی خوبصورت ایک حدیث ہے مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ ارشاد فرمایا ان الذنوب ثلاثہ. مولا فرماتے ہیں کہ ایک گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ گناہ کی 3 قسمیں ہیں. فذنب مغفور، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بخشے جائیں گے. وذنب غیر مغفور، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ان کی بخشش نہیں ہو سکتی. وذنب نرجو لصاحبہ ونخاف علیہ، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کرنے والا جو ہے وہ اسے معلوم نہیں ہے، ڈرتا بھی ہے، امیدوار بھی ہے. ابھی دیکھیے کہ کچھ گناہ بخشے جائیں گے، ایسے گناہ کہ جن میں انسان امید بھی رکھتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم بخش سکتا ہے. اور وہ کیسے گناہ ہیں؟ وہ ایسے گناہ ہیں کہ یا تو پروردگار عالم دنیا میں ہی اس کی سزا انسان کو دے دے، اور پھر آخرت میں ظاہر ہے کہ وہ ان گناہوں کی کوئی سزا نہیں ہوتی. اور پھر یقیناً اس کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اگر ایک بار سزا دے دے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اتنا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے کہ وہ دوبارہ اس کی سزا نہیں دے گا. اور وہ گناہ جو بخشے نہیں جا سکتے، وہ ان کے بارے میں روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ حق الناس ہیں. جب انسان نے کسی کے ساتھ کسی کا حق کھایا ہو، اپنے
اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہو، اور تو یقیناً جب تک مظلوم کی رضایت شامل حال نہ ہو تو ان گناہوں کے بخشے جانے کی امید نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ایسے گناہ ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں ہم سے، ہمیں نہیں معلوم کہ آیا ہم نے توبہ کی تو ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی ہے۔ بس انسان ڈرتا بھی ہے، ہراساں بھی ہے، خوفزدہ بھی ہے، لیکن اس کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہے، اور اس کی آمرزش، اس کی بخشش جو ہے اس کی امید بھی رکھتا ہے۔ تو ایک ہم جو ہے وہ اس کی تقسیم بندی ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں اقسام بیان کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ آثار گناہ کی طرف دوبارہ اشارہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ لَوَدُّوا لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا۔ پاک کلام میں ارشاد ہے کہ اس دن کو یاد کرو، پچھلی آیت کا معنی میں عرض کر رہی ہوں کہ جب ہر بندہ جو ہے، ہر نفس جو ہے اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور پھر اعمال بد کو بھی۔ تو پھر اب آیت کا معنی اور مفہوم یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ ان کو دیکھے گا، اعمال بد کو دیکھے گا، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا۔ گویا کہ گناہ کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ گناہ گار جو آج کا گناہ گار ہے کل وہ حسرت کھائے گا اور وہ کاش کہے گا۔ کئی جگہ پہ ہمیں قرآن پاک میں لفظ لائتا استعمال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لائتا کا معنی ہے لائتا یعنی کاش۔ ایک جگہ پہ پاک کلام میں ارشاد ہے یا لیتنی کنت ترابا، سورہ نبا آیت نمبر 40 ہے غالباً، کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میں مجرم نہ ہوتا، اور اس طرح سے انسان چاہتا ہے کہ وہ مٹی میں مل جاتا اور جرم نہ کرتا۔ ایک جگہ پہ ملتا ہے ہمیں کہ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی جب روز قیامت ہوگی اور پھر اس کو جب تعذیب کی جائے گی، جب اس کو اس کے جرم کی سزا دی جائے گی، تو اب وہ بڑی حسرت کے ساتھ گناہ گار کہے گا کاش دنیا میں فلان شخص سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش اس کے پیچھے نہ چلا ہوتا۔ تو پھر آج سورہ فرقان میں یہ ارشاد ہے آیت نمبر 28۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ کہف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا۔ آپ دیکھیے کہ نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اکبر کوئی اور ہوتا ہے اور ہم پتہ نہیں کس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کبھی کسی کے قدموں میں سر جھکا رہے ہیں اور کبھی کسی دروازے پر جا کر جھک رہے ہیں، اور اس وقت میں ہم اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں اور انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ رواج نہیں ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے، انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں شخص میرا دوست ہے، لہٰذا دوستی نبھانی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ حق ہے یا نہیں اس کا ساتھ نہیں دینا، لیکن چونکہ ہم نے اتنے سال اکٹھے زندگی گزاری ہے تو بے شک میرا دوست باطل ہی کیوں نہ ہو میں اس کا ساتھ دوں گی۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے لوگ پارٹیاں بدل لیتے ہیں، اپنی وفاداریاں بدل دیتے ہیں، صرف چڑھتے سورج کو دیکھ کر اس کو سلام کرتے ہیں اور حقائق کو بھول جاتے ہیں۔ باطل کی حمایت انسان کرتا ہے اور دنیا کی خاطر باطل کی تقویت کرتا ہے اور حق کی مخالفت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے میرا رشتہ ہے، اس لیے کہ اس کا اور میرا مقصد ایک ہے، اس لیے کہ یہ اور میں ہم وطن ہیں، اس لیے کہ یہ اور میں ایک شہر کے رہنے والے ہیں۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر سب کچھ کاش کی شکل میں رہ جائے گا۔ البتہ کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کرم کرتا ہے، اس دنیا میں بھی ہمیں ایسی مشکلات اور مصائب میں مبتلا کرتا ہے کہ جب ہم دنیا کی بعض مشکلات کو دیکھ کر احساس کرتے ہیں کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے فلان جگہ پر یہ جملہ نہ کہا ہوتا، کاش میں نے یہ عمل اس طرح انجام نہ دیا ہوتا، یہ کیا ہوتا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کے انسان کی رشد اور انسان کی تربیت کا حصہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کرم کرتا ہے اور اسی دنیا میں یہ احساس دلا دیتا ہے کہ انسان تو سوچ کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ حاقہ کی آیات عجیب آیات ہیں۔ سورہ مبارکہ حاقہ آیت نمبر 27 یا لیتہا کانت القاضیہ،
اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا۔ بڑی عجیب تعبیرات ہیں۔ ہم پچھلی آیات کو اگر دیکھیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ نامہ اعمال کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا ظاہر ہے کہ وہ بد اعمال ہوں گے اور دائیں ہاتھ میں اچھے اعمال ہوں گے۔ تو اور لیکن جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ اگلی آیت میں ہے اور مجھے اپنا حساب معلوم نہ ہوتا، اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ میرا مال بھی میرے کام نہ آیا۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ میری حکومت برباد ہو گئی۔ آپ دیکھیے، آج گناہ کل حسرت۔ آج انسان کے پاس ہر چیز ہے لیکن کل ختم ہو جائے گی، اور ہم دوسروں کو دیکھیں تو دیکھتے ہیں۔ اگلا نقطہ عرض کروں گی کہ گناہ کے آثار میں سے یہ اثر ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کا انسانی سرمایہ چھن جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ مل رہا ہے، انسان سمجھتا ہے میرا مال زیادہ ہو رہا ہے، انسان سمجھتا ہے مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے، میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نہیں، در حقیقت تمہیں کچھ مل نہیں رہا بلکہ بہت کچھ تجھ سے چھن رہا ہے۔ اب دیکھیے، زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح سے ہماری عزت محفوظ ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ اسلام نے بیٹیوں کو اتنی عزت عنایت فرمائی اور ان کے وجود کو انسان کے لیے رحمت کا سبب بیان کیا۔ آپ اس کی مثال میں کچھ یوں دوں گی کہ جب انسان نہیں سمجھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے حق میں کچھ بہتر کیا۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص بیمار ہے، مریض ہے، اور ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ کل تک تم نے اتنی دفعہ یہ دوائی، یہ سیرپ، یہ گولیاں جو ہیں وہ کھانی ہیں، کل جب ڈاکٹر آئے گا تو یہ شخص دوائیں استعمال تو نہ کرے لیکن ان کو ضائع کر دے، ان کو بن میں پھینک دے اور یہ شو کرے کہ میں نے یہ دوائی جو ہے یہ استعمال کی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس میں نقصان ڈاکٹر کا ہے یا اس شخص کا اپنا نقصان ہے؟ یقیناً اس کا اپنا نقصان ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے دوا کھا لی تو اس سے شاید ڈاکٹر کو کوئی فائدہ ہوگا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو بعض اوقات جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم خطائیں کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کچھ فائدہ ہے، شاید ہمیں کچھ مل رہا ہے۔ بعض اوقات انسان حرام کماتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، میرا گھر جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا، میرے پاس جو ہے وہ اب فلان ماڈل کی گاڑی آ گئی اور مجھے اتنا کچھ حاصل ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب حرام کماتا ہے تو اتنا ہی حصہ حلال کا اس سے کم ہو جاتا ہے۔ اور آپ پوچھ لیجئے، دیکھ لیجئے اپنے اطراف میں کہ جو حرام کی کمائی کھاتے ہیں ان کی کمائی میں کتنی برکت ہوتی ہے، ان کی زندگی میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ ان کے قریب جا کر ذرا ان کے مسائل کو انسان حاصل کرنے کی معلوم کرنے کی کوشش کرے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان کچھ کرے، کچھ دکھائے، کرے کچھ دکھائے کچھ، تو نقصان اس کا اپنا ہی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسروں کا نقصان کر دیا۔ کسی سے زیادتی ہو گئی، کسی سے زیادتی کر دی، غصہ کر لیا، ناراضگی کا اظہار کر لیا، کوئی خطا ہو گئی تو انسان جا کر معافی مانگ لے، اور دوسرے کا بھی یہ کام ہے کہ فراخ دلی کے ساتھ اس کو معاف کر دے اور ان گناہوں، ان کینوں کو قیامت تک نہ لے جائے، ان زیادتیوں کو، ان ظلم کو یہ نہ کرے کہ آخرت تک جو ہے انسان کہے کہ وہاں پر۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں گناہ گار جو ہے بڑا بے وفا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتی، قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ یقیناً گناہ گار جو ہے وہ شیاطین کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا ہے نا، اور شیطان صفت لوگ کبھی وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان ایک گروپ کو کہتا ہے انی جار لکم، میں تمہارا ہمسایہ ہوں، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ غلط راستوں پر ہوتے ہیں، جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ بہت سے لوگوں کو آ کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر وہ یوں شو کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات استعمال ہونے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح سے وہ ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی طرح جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کب تمہارے ساتھ تھے اور ہم نے کب یہ کہا۔ آج
دنیا دیکھ لے کہ امریکہ کس طریقے سے پوری دنیا کو کس طرح سے نچا رہا ہے اپنے اشاروں پر، اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. آج آپ صدام کا حشر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے امریکہ نے اس کو استعمال کیا، اس کا ساتھ دیا، اور اس کو ہر آن یہ سمجھایا کہ ہم ایک ہیں، اور اس نے بھی کتے کی طرح وفاداری کی اور اس کے آگے پیچھے دم ہلاتا رہا. آج قذافی کا حال دیکھ لیں، آج حسنی مبارک کا حال دیکھ لیں، اور اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں کہ جو لوگ امریکہ کے پیچھے اس طرح سے پھر رہے ہیں، اور پھر جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو اس بری طرح سے وہ مرواتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی لاش کہاں گئی اور وہ دفن کہاں ہوا. اور یہی حقیقت میں شیطان بزرگ ہیں جو آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور شیطان کبھی وفادار نہیں ہو سکتا. جب مطلب پورا ہوتا ہے تو وہ آنکھیں چرا لیتا ہے، وہ آپ سے پیٹھ پھیر لے گا اور پھر کہے گا تم کون اور ہم کون. لہٰذا کیوں نہ ہم اللہ کے وعدے پر ایمان رکھیں اور یہ دیکھیں کہ جو وعدہ الہی ہے وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور شیطان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور اس کا وعدہ کیسے پورا ہوگا. شیاطین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ برائی کو وہ خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، اور لہٰذا گناہ گار شخص جب گناہ کرتا ہے تو وہ برائی کو خوبصورت دیکھتا ہے، اسے اس میں لذت کا احساس ہوتا ہے، اس میں اسے مزہ آتا ہے، اور پھر گناہ کر کے بہت سارے وسوسے اس کے دل میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کر دے گا، چلو ہم کرتے رہے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے ہیں، ابھی مزے لوٹ لو، ابھی یہ کر لو. ابھی اس طرح سے یقیناً وہ ارحم الراحمین ہے. گناہ گار کہتا ہے آج آپ دیکھیے کہ نہیں، ہمارے تو مولا ہمارے شفاعت فرمائیں گے اور ہم بخشے جائیں گے. بے شک اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو وہ بلند مرتبہ اور مقام عنایت فرمایا ہے اور ان کو اجازت دی ہے کہ شفاعت کریں. لیکن کوئی ہے جو اس حدیث کو جھٹلائے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ ہماری شفاعت اس کے شامل حال نہیں ہوگی جو نماز کو سبق سمجھتا ہے، یا اس قسم کے بے شمار احادیث اور وہ آیات کے جو عذاب الہی کا وعدہ دیتی ہیں، کیا ان کو ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ لہٰذا شفاعت ہے، لیکن کب ہے، کس کی ہے اور کتنی شفاعت ہے. ممکن ہے قیامت میں شفاعت ہو اور برزخ کی منزل جو ہے وہ ہمیں جھیلنی پڑے. اور اللہ حضل قیاس شفاعت کا مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. شفا یعنی جوڑنا کے معنی میں ہے. مثلا فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ 33 نمبر لے تو اس کو پاس کہا جاتا ہے. اگر کوئی 30-32 نمبر لے لیتا ہے تو ٹیچر اس کو ایک نمبر اور جوڑ کے ملا کے پاس کر دیتا ہے، تو یہ تقریباً شفاعت کا معنی ہے. لیکن ناظرین محترم، فیصلہ آپ کیجئے کہ کیا 33 نمبر لینے والا اسٹوڈنٹ فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کر سکتا ہے؟ کیا اسے بلند مقامات بھی ملیں گے؟ کیا اسے معاشرے میں بھی وہ عزت، وہ مقام، وہ انعام حاصل ہوگا کہ جو زیادہ نمبر، ہائی نمبر حاصل کرنے والے کو ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان کے اندر کچھ ہوگا تو پھر اسے کچھ ملے گا. اگر ایک شخص کی سانسیں بحال ہیں اور وہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر پاس لے جائیں گے، وہ اس کا علاج کرے گا، اسے دوائی دے گا، انجیکشن لگائے گا، تو اس کے بچنے کی امید ہے. لیکن اگر ایک شخص مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، 1000 انجیکشن بھی کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں جتنا بھی علاج ہو جائے. جو شخص مر گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے کس طرح سے آج شیطان کے دام میں ہماری نوجوان نسل تیزی سے جا رہی ہے. نوجوان لڑکے لڑکیاں کہاں دوستی ہوتی جی؟ پارک میں دوستی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ دوستی ہو رہی ہے، موبائل فونز پہ ایک دوسرے سے جو ہے ہیلو ہائی ہو رہی ہے. یہ سب شیاطین کے حربے ہیں، کالج میں، سینما میں، مال میں، ٹاؤن میں. اور پھر کیا یہ وفادار بھی ہوتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کبھی وفادار نہیں ہوتا، اور یہ شیطان صفت حربے یقیناً شیاطین ہی استعمال کرتے ہیں. لہٰذا ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ برائی کو شیطان زینت دیتا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم برائی کو پہچانیں، ہم اچھائی کو پہچانیں. یہ انسان دیکھتا ہے
کہتا ہے کہ ہاں تمہارے بال نظر آ رہے ہیں، تم زیادہ خوبصورت دکھائی، تمہارے جسم کی نمائش جتنی زیادہ ہوگی زیادہ خوبصورتی ہے. اور اس طرح سے انسان اور حتیٰ نیکی کو برا سمجھتا ہے ایسا انسان کہ جو فرد پاکیزہ دکھائی دے اس کا مذاق اڑاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا. لیکن یہ دھیان رہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ گناہگار کا پھر وہاں پر مذاق اڑایا جائے گا. لہٰذا دیکھنا یہ چاہیے کہ جب ہم دوسرے افراد کی طرف جاتے ہیں تو دینداری کی بیس پر انسان دیکھے. اگر انسان کا دین اچھا ہوگا، خاندان اچھا ہوگا تو پھر بات مختلف ہے. لیکن اگر اس قسم کی دوستیاں جو کہ جن کی بیک گراؤنڈ بھی ایسی ہو، وہ صرف شیاطین ہی ہیں اور ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. گناہ جو ہے اس کی وجہ سے انسان الطاف الہی سے محروم ہو جاتا ہے. پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا اشارہ کیا، یہاں دوبارہ عرض کروں گی. کچھ لوگ گناہ گار ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف الہی سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گناہ کے باوجود ظاہری طور پر اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہراً وہ خوش بھی نظر آتے ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے. جبکہ بعض لوگ گناہ نہیں کرتے لیکن مادی لحاظ سے ان کے پاس کم ہے، یا پھر کچھ نہ کچھ دکھ درد مصیبتیں ان کے پاس ہیں. تو یہاں میں عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محرومیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مادی محرومیت ہوتی ہے، ایک معنوی محرومیت. کبھی انسان کے پاس مال دنیا تو نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس سکون بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا دل بہت باصفا ہوتا ہے، اس کے پاس رحم کی دولت ہوتی ہے، اس کے پاس محبت ہوتی ہے، اس کے پاس چاہت ہوتی ہے، وہ عبادت کی لذت سے آشنا ہوتا ہے. لہٰذا اس کو ہم محروم نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک فرد ممکن ہے کہ اس کے پاس مال دنیا تو ہو لیکن چین سے وہ نہ سو سکتا ہو، صفائے دل سے محروم ہو، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محروم ہو، وہ پروردگار کی محبت سے محروم ہو، وہ نبی کی دعا سے محروم ہو، وہ شخص جو ہے محبوبیت سے محروم ہو، دوسرے اس کو پسند نہ کرتے ہوں. آپ دیکھیے کہ جب کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو بعض اوقات ظاہری طور پر لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، یسر کرتے ہیں، جی حضوری کرتے ہیں، اس کے سامنے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بہت زیادہ، لیکن پیٹھ پیچھے یا دل میں ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کو عزت نہیں کہا جاتا. یقیناً وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور بہرحال بہت سے لوگ مادی طور پر بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن خوراک حتیٰ کھانا جب وہ کھاتے ہیں تو اس کی لذت کا احساس ان کو نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہ مادی حوالے سے اور اسی طرح سے عبادت کا جو ہے وہ کی لذت جو ہے وہ ان سے چھن جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کی خوبصورت نورانی حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص خمس نہیں دیتا ہے، ہم اہل بیت اس کے لیے دعا نہیں کریں گے. اب یہ محرومیت ہے، مال دنیا بہت ہے، بہت کمایا، اور فرض کریں عہدہ بھی ہے، لوگ بھی جی حضوری کرتے ہیں، لوگ بھی آگے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن امام کی دعا سے شخص محروم ہے تو پھر کیا اس کے پاس رہ جاتا ہے. قارون بھی تو اسی طرح سے تھا نا، کہ کہا جاتا ہے کہ قارون سے کہا گیا اللہ نے تجھے بڑا دیا ہے تو کچھ غریبوں کی بھی مدد کر دے، ان کو بھی کچھ دے دے. تو کیا کہتا ہے کہ مجھے خدا نے تو نہیں دیا، یہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ میرا اپنا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کیا کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ میرے علم کی بنا پر دیا گیا. تو ارشاد ہوتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد سنہ قوۃ و اکثر جمعا. فرماتا ہے کہ کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہلاک کر دیا. کیسے لوگ تھے وہ؟ جو اس سے زیادہ طاقت رکھتے تھے اور مال کے اعتبار سے بھی اس سے زیادہ دولت مند تھے. اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يُسْأَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ کہ ایسے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا جاتا. ہم سمجھتے ہیں اللہ غافل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے، ان کو دیتا جا رہا ہے، ہمیں بھول گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھول نہیں سکتا بلکہ وہ مہلت دیتا ہے، وہ رسی دراز کرتا ہے. اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ظاہری خوبیوں کا بدلہ انہیں یہیں پر مل جاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ قارون کا کیا بنا.
کہاں گیا، کس طریقے سے وہ غرق ہو گیا، چونکہ اس نے میں کہا تو وہ ختم ہو گیا۔ ایسا بہت بڑا درس ہے کہ انسان تجھے معلوم ہونا چاہیے تمام قدرتیں، تمام توانائیاں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں، اس رب العزت کے لیے ہیں۔ اگر انسان قادر ہوتا تو پھر کبھی اس کو موت نہ آتی، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مال ختم نہ ہوتا، کبھی اس کے حسن کو زوال نہ آتا، کبھی اس کی شہرت میں کمی نہ آتی۔ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو کس طرح سے دوبارہ آپ دیکھیے کہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو محتاج ہوتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، اپنے سے غلاظت اور گندگی کو دور نہیں کر سکتا، اور جب پھر اس دنیا سے جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں، صحت ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ انسان اتنی قدرت رکھتا ہے اور خود سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ بس بہترین درس یہ ہے کہ اللہ باقی رہنے والا ہے اور باقی سب کچھ فانی ہے، وہ بے نیاز ہے اور ہم نیاز مند ہیں، اور انشاءاللہ بہت سارے مطالب جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی اور زندگی رہی تو اگلے ہفتے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔